رباب کو آج سے پہلے کبھی بھی اپنے غریب ہونے کا احساس اتنی شدت سے نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، ہر دل جیسے پگھلا جا رہا تھا۔ ان نوابزادیوں کی باتوں نے اس کو بری طرح سے گھائل کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور کم مائگی کا احساس اسے شدت سے رلا رہا تھا۔ گاؤں میں 3 نواب رہتے تھے جنہیں اپنی دولت کا اپنے خاندانی حسب و نسب پر بہت غرور تھا۔ وہ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھے۔ آج سے پہلے رباب کو بھی احساس نہ تھا کہ ان لوگوں کے دل میں اس قدر احساس سے برتری ہے۔ آج جب احساس ہوا تو جیسے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ اس کے دل میں تو ایک ہی شخص بستا تھا۔ اس کی رباب کے دل پر حکمرانی تھی، مگر وہ اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ رباب تو چاند کو چھونے کی گویا خواہش کر بیٹھی تھی۔ اپنی سوچوں پر قابو پاتی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو اس نے بمشکل نارمل کیا۔ آنکھوں کے آنسو بھی پونچھ دیے تھے۔ اگر اماں اس حالت میں دیکھ لیتی تو وہ پریشان ہو جاتی، اس پر سوالوں کی بچھاڑ کر دیتی۔ رباب کے پاس اس وقت اپنی ماں کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ جب وہ گھر آئی تو ہر طرف خاموشی اور گھر میں سناٹا پھیلا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سناٹا اور یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی تھی۔ اماں کہاں ہو تم؟ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی اپنی اماں کو پکارنے لگتی۔ ہاجرہ بی بی جہاں پہ بھی ہوتی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی۔ کبھی کبھی بیٹی کے اتاولے پن پر جھنجھلا بھی جاتی تھی۔ جب کبھی ماں نظر نہ آتی تو اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو جاتا۔ مگر آج جب وہ گھر میں آئی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گویا اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ دل یکایک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ المیر خانزادہ تھا۔ المیر خانزادہ ایک سفاک انسان تھا، جس کے نام سے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے، جس کے ظلم و جبر کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امیر لوگ ویسے تو ان غریب غربا لوگوں کے گھر تو آتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو انہیں پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور جب بھی وہ کسی گھر میں آتے تھے تو وہاں کے مکینوں پر عتاب ضرور نازل ہوتا تھا۔ کبھی وہ انہیں سنگین سزا دینے کے لیے تو کبھی کوئی حکم دینے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ آج المیر کی یہاں پر آمد کسی بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ رباب بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بے شکن لباس کو چھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آ گئے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر تو رباب حیران ہی رہ گئی۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر اس کا بھائی شاکر خان کھڑا تھا۔ شاکر خان بھی رباب کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ وہ بھی اپنے گھر میں المیر خان زادہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ اس گندی جھونپڑی میں بیٹھ کر میں تمہارا انتظار کرتا۔ اگر مجھے تمہاری ماں کا احساس نہ ہوتا تو میں کب کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کے آگے پھینک چکا ہوتا۔ المیر خان زادہ صفاقیت سے بولا تو رباب اس کے انداز پر کانپ کے رہ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جو المیر خان زادہ ان کے گھر میں آیا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ ہاجرہ بی بی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ یہ ساری صورتحال ان کے لیے بھی سمجھ سے باہر تھی۔ المیر صاحب زادہ کی ان کے گھر میں غیر متوقع آمد، وہ غصے سے ببھرے ہوئے انداز میں ان کے گھر کے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آمد کا سبب پوچھتی۔ اب ان کے بیٹے کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، کچھ بتاؤ تو۔ مگر المیر خان زادہ ہاجرہ بی بی کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل شاکر خان کو گھورے جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میری بہن کو چھیڑو گے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا؟ میں تم سے اس معاملے کی باز پرس نہیں کروں گا۔ مجھے میری بہن نے سب کچھ بتایا ہے۔ جو گھناؤنی حرکت تم نے آج کی ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تم رہتی سانس تک یاد رکھو گے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔
جبکہ المیر خان زادہ اپنی ہی بات کیے جا رہا تھا۔ میں اپنے خاندانی نوکروں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں میں نے جوتے کی نوک پہ تو رکھنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تم دیکھنے والوں کو عبرت سے دوچار کرے گی۔ رباب، جو المیر خان زادہ کی سفاکیت سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی، جی جان سے کانپ کے رہ گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو سلمہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ سامان میری گاڑی میں رکھوا دو۔ میں نے تو بس سامان گاڑی میں رکھوایا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بے گناہ ہوں، میں تو ان کی اپنی بہن سے بھی زیادہ عزت کرتا ہوں، اور میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم بکواس کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بہن کا نام اپنی زبان سے لو۔ اب اگر تم نے اس کا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بہن کو جھوٹا اور تمہیں سچا سمجھ لوں۔ ایسا تو میں کبھی مر کے بھی نہیں کروں گا۔ میری بہن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تمہاری تو شکل سے ہی نحوست اور ہوس ٹپک رہی ہے، یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا۔ رباب یکدم اس کے پیروں میں گر گئی۔ ایسے مت کرے نواب صاحب، میرے بھائی کو بخش دیں، اسے کچھ مت کہیں۔ وہی تو ہے ہم لوگوں کا سہارا، اور ہمارے سر پہ تو باپ کا بھی آسرا نہیں ہے، ایک بھائی کا ہی تو سہارا ہے۔ اگر آپ کے تشدد کی داب نہ لا کر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم 3 جوان بہنیں اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری شاکر خان پر ہی ہے۔ یہ واحد سہارا ہم غریب لوگوں سے مت چھینے۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کیے جا رہی تھی، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان عورتوں کے رونے دھونے سے المیر خان کا دل قدرے پسیج گیا۔ وہ نرم ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر جیسے ہی اس کی نظر شاکر خان کے چہرے پر پڑی تو پھر سے اس کا اصلی غصہ اود کر آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی بہن کی بات گونج رہی تھی۔ بھائی، کیا فائدہ آپ کے اتنے بڑے نواب ہونے کا کہ گاؤں کے اب چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کر مجھ پر آوازیں کسنے لگے؟ وہ غریب 2 ٹکے کی ملازمہ کا بیٹا، وہ مجھ پر آوازیں کس کر چلا گیا۔ آج اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کل کوئی اور بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، تو کیا آپ سب کے منہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ ان کو ان کے کیے کی سزا نہیں دیں گے؟ ایسے لوگوں کو تو گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑے، دوسرا کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی بہن کی بات پر المیر صاحب زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ شاکر خان کا یہ عمل اسے اپنی گدی نشینی کے رتبے کی سخت توہین لگا۔ یہ بات کسی تماچے کی طرح لگی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاکر خان نے اسے کھلے عام للکارا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے تو گاؤں میں کچھ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، کسی کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی، اور اب ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھ کر حویلی کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ یہ بات المیر خان کو کسی تازیانے کی طرح چبھی تھی، تبھی تو اب بھڑک اٹھا تھا، مگر اب رباب کے اس عمل سے اس کے ذہن میں انتقام لینے کا ایک نیا انوکھا آئیڈیا آ گیا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دوں، اسے اس کے کیے کی سزا نہ دوں، تو ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رباب نے المیر کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام، وحشت اور سفاکیت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ رباب جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اس نے ہمیشہ المیر کو ہی سوچا تھا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ تصور کرتی تھی۔ جس قدر ٹوٹ کر وہ المیر خان زادہ کو چاہتی تھی، کسی اور سے محبت کرنے کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 5 سال پہلے جب اس نے پہلی بار المیر خان کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ اس پہ اپنا دل ہار گئی۔ اس نے رو رو کر تہجد میں اسے پانے کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے اپنی دعاؤں پر یقین بھی تھا کہ اللہ اسے المیر خان سے نہ صحیح اس سے بہتر سے ضرور نوازے گا۔ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی تھی، اور وہ المیر خان کے گھر کی ملازمہ تو بن سکتی ہے، مگر اس گھر کی رانی یا اس کی بیوی ہرگز بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ المیر خان سے عشق کرنا اسے تباہی اور بربادی کے راستے پر تو لا سکتا ہے، مگر اسے منزل سے فیض یاب کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ دل کا کیا کرتی جو اسی کے نام پر دھڑکتا تھا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی المیر خان زادہ کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے
گھنٹوں کھڑی رہتی اور اسے پانے کے لیے تہجد میں دعائیں مانگتی۔ رباب نے المیر خان کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں حقارت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے المیر خان کی محبت مانگی تھی، مگر اس کا دیکھنے کا یہ انداز اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ المیر خان کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی۔ ہاجرہ بی بی فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ المیر خان ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہو۔ انہوں نے المیر خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسے مت کرو بیٹا، ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس نے غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کی سزا اسے دو، مگر میری بیٹی کو نہیں۔ یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے اور تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ بس کرو ہاجرہ بی بی، جو تمہارے بیٹے نے کیا ہے اس کی سزا تو یہ بنتی تھی کہ میں اسے گاؤں کے سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں یا پھر اس کے اوپر کتے چھوڑ دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے تمہاری بیوگی کا احساس تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا یہی بنتی ہے۔ اس نے میری بہن پر آواز کسی ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ ہاجرہ بی بی روتی رہی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ رباب کا دل گویا سکڑنے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اب المیر خان کے ہاتھ میں تھا۔ المیر خان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ ہاجرہ بی بی بھی اس کے پیچھے لپکنے لگی، مگر شاکر میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ المیر خان کو روک سکے۔ وہ ایسا کرنے کی جرت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ المیر خان اسے اس کی گستاخی کی اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے سزا دے گا، مگر ہاجرہ بی بی اپنی لاڈلی بیٹی کو کیسے جانے دیتی؟ المیر خان، میری بیٹی تمہاری وحشت کو، تمہارے انتقام کو سہ نہیں سکتی۔ یہ بہت معصوم ہے، اسے تو کبھی گرم ہوا بھی چھو کے نہیں گزری، اور تم میرے بیٹے کو جو مرضی سزا دے دو۔ تم اسے لے کر جاؤ، بھلے تم ساری زندگی کے لیے اسے غلام بنا کر رکھو، میں تم سے گلہ نہیں کروں گی، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے سسک پڑی تھی، مگر المیر خان نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ وہ کھینچتے ہوئے رباب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال گیا تھا، اور پھر ہاجرہ بی بی کو ایک طرف دھکا دے کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے زن سے وہاں سے اڑ کر لے گیا۔ رباب کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اسے کیا رخ دکھانے والی ہے، المیر خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر اتنا اسے معلوم تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ بھلا وہ لڑکی جس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سلمیٰ بھی اپنے فتح کا گویا جشن منا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ رباب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارا کیا دھرا سلمیٰ کا ہی تو تھا۔ وہ رباب کو اپنے سامنے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہی بات ہے اور وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس وقت رباب سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ رباب کی لکھائی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول میں سبھی لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی اور اس کی ذہانت کی اور اس کی اچھی لکھائی کی تعریف کرتی تھی، جبکہ سلمیٰ کے پاس خاندانی حسب نسب کے علاوہ اور کوئی بھی قابل تعریف بات نہ تھی۔ انتہائی گھمنڈی اور بدتمیز لڑکی تھی، اور نہ جانے کیوں سلمیٰ اپنا مقابلہ رباب کے ساتھ کرتی تھی۔ رباب کو استانیہ بھی بہت پسند کرتی تھی۔ اسکول میں آنے کے بعد سلمیٰ کی ساری نوابی حیثیت اسکول کے دروازے کے باہر رہ جاتی۔ یہاں پر وہ عام لڑکیوں جیسی ہی تھی، اور ٹیچرز بھی سب لڑکیوں کے ساتھ ایک جیسا مساوات سلوکی کرتی۔ اس وقت سلمیٰ رباب کے پاس آئی اور آس پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ اپنے مخصوص رعونت بھرے انداز میں کہنے لگی کہ یہ خط اپنی لکھائی میں لکھ کے دو۔ رباب نے جب خط کی طرف دیکھا تو خط میں عشقی اشعار کی بھرمار تھی۔ بہت نازیبا الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ نہ جانے سلمیٰ یہ کس لڑکی کو خط لکھ رہی تھی۔ دیکھ کر رباب کو پسینے چھوٹنے لگے اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں یہ خط نہیں لکھوں گی۔ سلمیٰ کو اس بات پر یقین نہ تھا کہ رباب اسے ایسا بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم میرا کام کرنے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے غصے سے بولی، تو رباب نے اسوات میں سر ہلا دیا۔
میں ایسے کام نہیں کرتی، اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں ٹیچر کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ رباب سلمیٰ سے بہت چڑھتی تھی۔ اس کا مغرورانہ انداز اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ پڑھائی میں وہ بہت نالائق تھی اور بہت پیچھے تھی، مگر باتیں اس کی ایسی تھی جیسے وہی افلاطون ہو۔ سلمیٰ نے اسے دل دل میں خار باندھ لی اور یہ سوچ لیا کہ وہ اسے انتقام لے کر رہے گی، کیونکہ سب کے سامنے اس نے کہا کہ شریف لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ سلمیٰ کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ بڑی آئی شریف اور پاک باز۔ پھر آج اس کے ذہن میں یہ شاطر منصوبہ آیا تھا کہ کیوں نہ وہ اس منصوبے پر عمل کر کے اپنے بھائی کو ان لوگوں کے خلاف کرے۔ جب المیر صاحب زادہ رباب کو لے کر اپنی حویلی میں پہنچا تو سامنے سلمیٰ گویا رباب کی شکست کا، اس کی بے عزتی کا لطف لینے کے لیے کھڑی تھی۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سلمیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سلمیٰ نے یہ خوفناک چال چلی ہے اور المیر خان ہر ایک چیز سے بے نیاز رباب کو گھسیٹتا ہوا آگے ہی آگے لے کر جانے لگا۔ رباب نے دانستہ سلمیٰ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنی شکست کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ المیر خان اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ رباب کے گال دہک رہے تھے اور دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ آنے والے وقت کا احساس اسے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنے بھائی کو ہی قربان ہونے دیتی۔ وہ کیوں درمیان میں آئی اور کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا؟ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ شاکر خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جھوٹ بھول ہی نہیں سکتا تھا اور بچپن سے ہی ان لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے ان سب بہن بھائیوں کی زبان لڑکھڑا جاتی، اور آج اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شاید وہ کسی سازش کا شکار ہوا ہے۔ رباب کا اندازہ کچھ غلط بھی نہ تھا اور سلمیٰ نے ہی اسے جان بوجھ کر پھنسایا تھا۔ اسے خود بلا کر کہا کہ یہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھوا دو۔ اچانک سے وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری اور اس نے تو محض اسے گرنے سے بچایا تھا، سہارا دیا تھا، اور اس بات پر سلمیٰ نے شور مچا دیا۔ کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھ پر غلط جملے کسے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے المیر خان کے وجود میں گویا شرارے بھر دیے۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے بری طرح سے پاگل ہونے لگا۔ رباب ہمیشہ سے ان نوابزادیوں کو ان کی حد میں ہی رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کی ذات سے مروب نہیں ہوتی تھی، جبکہ شاکر خان بہن سے قدرے مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ ان کے سامنے چھپ کر ہی رہتا تھا اور آنکھ اٹھا کر تک نہ دیکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی ایسی بات ہو جو ان کی زندگی کو مشکل بنا دے۔ یہ نوابزادے تو لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھنے میں گویا خوشی محسوس کرتے تھے۔ شاکر خان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر ان کے جال میں پھنس گیا، اور اب اس کی اپنی بہن کی عزت داؤ پر لگ گئی، جبکہ وہ خود بھی بے قرار سا گھر میں ٹہلتا پھر رہا تھا۔ المیر خان دروازہ بند کر کے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا رباب کی طرف بڑھنے لگا۔ رباب نے جب نظر اٹھا کر المیر خان کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرانے لگی۔ ہمیشہ سے وہ اسے تصور میں اپنے قریب دیکھ چکی تھی، اس کی خوشبو کو محسوس کر چکی تھی، مگر اس وقت اس حالت میں اسے اپنے انتہائی پاس دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ المیر خان آج اس سے اس کی ذات کا غرور چھیننے جا رہا تھا، آج اس کی واحد دولت پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور یہ سوچ ایسی تھی جو رباب کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ اس سے لگنے لگا تھا کہ اگر المیر خان کے ہاتھ نے اسے چھوا تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گی، وہ مر جائے گی۔ جیسے ہی المیر خان نے اس کے اور اپنے درمیان سارے فاصلے مٹائے تو اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ اس کے بازوؤں میں جھول کے رہ گئی۔ المیر خان حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے رباب کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر رباب جیسے ہوش میں آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ المیر خان کو اندازہ ہو گیا کہ رباب فطری گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے، تبھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ المیر خان کو اپنے آپ پر تعصب ہوا، اسے اپنا آپ کسی بھیڑیے کے مشابہ لگنے لگا۔ ایک لڑکی اس سے خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر خان، کیا ہو تم؟
ताउफ है तुम्हारी मर्दानगी पर। ये कौन सा तरीका है इंतकाम लेने का कि आज तुम किसी मासूम लड़की की इज्जत छीन कर उसके भाई से उसके किए गए इंतकाम लोगे। उसके भाई ने जो महज तुम्हारी बहन पर आवाज़ें कसी हैं और तुम उससे जीने की वजह छीनने जा रहे हो, ये बात बहुत गलत है। वो रुबाब को अपने बाजुओं के घेरे में लिए हुए था और उसका बेदाग गोरा मासूम खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। अलमीर खान पलके झपकाए बिना उसे देख रहा था। खूबसूरत ऊपर को मुड़ी हुई पलके देखकर उसका दिल गोया बेचैन होने लगा। तब उसके दिल में एक अनोखा सा ख्याल पैदा हुआ। वो अपने इस ख्याल पर आप ही मुस्कुरा दिया। फिर वो उसे अपने बाजुओं में उठाकर कमरे से बाहर निकला तो सलमा कमरे के आसपास ही फिर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वो रुबाब को चिढ़ाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसकी हैसियत सलमा के सामने दो कौड़ी की भी नहीं रही। उसे बहुत ज़म था अपनी ही पाक दामनी पर, और अब कहाँ गई वो पाक दामनी। इस पर तो सलमा की वजह से धब्बा लग गया। मगर अलमीर खान को उसे उठाए देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी छा गई। भाई क्या हुआ इसे? अलमीर खान ने उसकी बात का जवाब न दिया। वो अपने मुलाजिम को आवाज़ देने लगा। उसके अंदाज पर सलमा ठटकी। क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हैं आप? कुछ बताएं तो। मगर अलमीर खान अब भी उसकी बात का जवाब न दे रहा था। और फिर वो तेज़ी से मुलाजमों को हिदायत देने लगा। हवेली में गोया भूंचाल आ गया था। किसी को भी अलमीर खान से इतनी जल्दी इस अचानक फैसले की उम्मीद न थी। उम्मीद तो सलमा को भी न थी। उसका खेल तो बिगड़ गया और उसकी चाल तो उसी पर उलट आई थी। वो लड़की जिसे वो नौकरानी से ज़्यादा हैसियत देने पर तैयार न थी, जिसे वो बांदी के रूप में इस घर में देखना चाहती थी, वो उसकी भाभी बनने जा रही थी। वो भाई जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने वाला था, अब वही उसके दुश्मन को उसके मुकाबले में लाकर खड़ा करने लगा। उसे अपने भाई की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप अलमीर भाई? ये कौन सा तरीका है इंतकाम लेने का? आप तो इसके भाई से मेरा इंतकाम लेने गए थे। आपको चाहिए था कि इज्जत का बदला इज्जत से लेते, मगर आप इसे अपनी बीवी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ये लड़की इस काबिल है कि इसे इतनी बड़ी हवेली की बहू बनाया जाए? आपको लड़कियों की क्या कमी है? बड़े बड़े खानदान आपको अपनी बेटी देने पर तैयार हैं। ये आपने इसे अच्छा सबक सिखाया है, इससे इंतकाम लिया है और इस लड़की को इतने बड़े खानदान की बहू बना के रख दिया। अलमीर खान जोर से हंस पड़ा। तुम कितनी भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ शादी मैं अपना घर बसाने के लिए कर रहा हूँ? इससे खानदान की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे खानदान की नस्ल इससे चलेगी। इसकी बातों पर सलमा उसे देखती रह गई। तो निकाह करने का और क्या मतलब है भाई? मैं इससे इंतकाम लेने के लिए इस घर में लाया था और ये मेरे इंतकाम की भेंट ही चढ़ेगी। निकाह मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खानजादा हूँ और मैं अपने मुकाम से नीचे नहीं गिर सकता। इससे बदला लेने के लिए, इसे इसकी औकात में रखने के लिए मैं इसके साथ निकाह करके इसे तुम्हारी मुलाजमा बना के इस घर में रखूंगा। ये तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। तुम सारे घर के काम इससे करवाना, जैसा मर्जी तुम सलूक इसके साथ करना। मैंने सोचा था कि मैं पहले इसे एक रात अपने पास रख के वापस भेजूंगा, मगर अब मेरा इरादा बदल गया है। मैं इसे तब तक यहाँ पे रखूंगा जब तुम्हारा दिल चाहेगा। जिस दिन तुमने मुझे कहा कि उसी दिन मैं इस लड़की को तलाक देकर, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ये अपने भाई की सज़ा भुगतने के लिए इस घर में आई है और इसके भाई के लिए ये सज़ा कम है कि इसकी बहन मेरी बीवी होकर भी मुलाजमा से भी बदतर ज़िंदगी गुजारेगी। घर के मुलाजिम भी उस पर हुक्म चला रहे हैं और सलमा के लबों पर मुस्कुराहट खुली जा रही थी। जोर से हंस पड़ी और ये तो उसने सोचा भी ना था कि अब तो वो इससे और भी अच्छे तरीके से इंतकाम ले सकेगी, इसे बेइज्जत कर सकेगी, कोई उसे रोकने वाला भी ना होगा। अलमीर खान तो ये सब अपने इत्मीनान के लिए कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसमें कुदरत की क्या मसलहत है। अगर उसका दिल रुबाब के लिए नर्म पड़ा था तो यकीनन कुदरत कुछ और ही चाहती थी। निकाह के बोल पड़ते ही अलमीर खानजादा के दिल की हालत ही तब्दील हो गई। उसके दिल में उस लड़की के लिए जज्बात पैदा होने लगे, जबकि रुबाब पर शादी मर्ग की कैफियत तारी रही। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि अलमीर खानजादा उसे अपने निकाह में लेगा, उससे शादी करेगा,
جب اسے ہوش آیا تو اسے لگا کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے، اس کا سب سے قیمتی خزانہ اسے چھین لیا گیا۔ مگر اس پر جب یہ انکشاف ہوا کہ المیر خان نے اسے چھوا تک نہیں، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، تو یہ احساس اس کی رگ و پے میں گویا نئی روح کو، نئی زندگی کو دوہرا گیا تھا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا خواب یوں بھی تعمیر پاتے ہیں؟ کیا خیال ایسے بھی حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں؟ رباب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچے اور گائے، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کر لیا۔ وہ کسی پر بھی اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نکاح ہوتے ہی المیر خان نے اس کا ہاتھ جب تھاما تو رباب کا ہاتھ ایک بار کانپ گیا۔ لرزتی پلکوں سے اس نے المیر خان کو دیکھا تھا، جو اس کے دل کا مکین تھا اور اب اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ رباب کو اپنے رب کی مصلحت پر یقین تھا، اس کا رب کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ المیر خان اسے لے کر کمرے میں آ گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتا۔ تبھی سلمیٰ دروازہ دھاڑ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے رباب کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا، اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم میری بھاوچ بن کر اس گھر پر راج کرو گی؟ میرے بھائی کے نکاح میں آ چکی ہو تو اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ چلو میرے ساتھ، آج سے تم میرے کمرے میں میری کنیز بن کر رہو گی، میرے سارے کام تم اپنے ہاتھ سے کرو گی۔ رباب کے لیے یہ اچانک افتاد تھا کہ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ بال سلمیٰ نے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھے تھے، چہرے کے تاثرات بھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھے اور غصے اور نفرت سے وہ رباب کو گھورے جا رہی تھی۔ رباب نے مدد کی طلب نظروں سے المیر خانزادہ کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ بولے گا، اور ابھی تو اس نے نکاح کیا ہے، ابھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم بنے تھے۔ ان کا رشتہ تو ابھی تبدیل ہوا ہے، اور اتنی آسانی سے سلمیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیسے الگ کر سکتی ہے؟ کیا رشتہ اتنا ہی کمزور ہے؟ مگر المیر خان کی خاموشی اور آنکھوں کے عجیب سے رنگ دیکھ کر رباب حیران رہ گئی۔ سلمیٰ اسے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی، جبکہ وہ المیر خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بے بسی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی سلمیٰ کو روک پا رہا تھا۔ اسے یہ تک نہیں کہہ پا رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، یہ میرے کمرے میں رہے گی، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی قیمتی چیز کو اسے چھین کر لے جا رہا ہو، جیسے کوئی رباب کو ہمیشہ کے لیے اسے دور لے کر جا رہا ہو۔ یکدم ہی پورا وجود جیسے خالی خالی ہونے لگا۔ اب رباب اور سلمیٰ کمرے سے جا چکی تھی، مگر المیر خان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات بے رنگ ہو چکی ہو، اس کے سارے رنگ فنا ہو چکے ہیں، اور اس نے بیڈ کی طرف نظر کی جہاں پر رباب کی ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جب وہ اس کے بازو میں لہرا کر بے ہوش ہوئی تھی تو تبھی یہ چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھر گئی تھی۔ وہ انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے رباب کا معصوم چہرہ، کچھ کہتی ہوئی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ہر وہ لب بھینچے رہ گیا۔ کمرے میں رباب کو لا کر سلمیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ رہو میرے گھر میں میری ملازمہ بن کے، بڑا اکڑتی پھرتی تھی نا تم؟ اب میں دیکھوں گی کہ کیسے تم میرے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہو۔ رباب کا بھی سلمیٰ کے کمرے میں آ کر انداز یکدم بدل گیا۔ اس کے اندر کی اصلی بہادر لڑکی یکدم بیدار ہو گئی۔ یہ جو کچھ وقت کی اس پر بزدلی طاری ہوئی تھی، اس نے خاموشی اختیار کی تھی اور وہ وقتی کیفیت رکھتی تھی۔ نکاح کے بولوں نے اس میں ایک عجیب سی قوت پیدا کر دی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جس رب نے اس کی اتنی مدد کی ہے وہ آگے بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر وہ اس کا نکاح المیر خانزادہ کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کی محبت بھی المیر خانزادہ کے دل میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سلمیٰ، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری بہت بہت مہربانی، تم نے مجھے آج وہ دے دیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں پا سکتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تم نے پوری کر دی۔ سلمیٰ اسے یوں دیکھتی رہی جیسے رباب پاگل ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا صدمے سے تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ سلمیٰ تمسخرانہ انداز میں بولی تو رباب زور سے ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے ذریعے سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہوگی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تم نے جانتی کہ المیر خانزادہ میرا پہلا خواب تھا، میرے دل کی محبت۔
میں اس سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ تمہاری سوچ ہے، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ یہ کام تو ناممکن تھا، تم نے ممکن کر دکھایا۔ تمہارا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جو میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ سلمیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے رباب کو شکست دے دی، اس کا سر اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھے گی، مگر رباب تو اس کے سامنے سر اٹھا کر تن کر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا فخر اور غرور نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے سلمیٰ کو بری طرح سے ہرا دیا تھا، ایک بار پھر سے اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی، جو وہ چاہتی تھی اسے مل گیا تھا، اس کا تو خواب پورا ہو گیا۔ سلمیٰ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے بھائی کے نکاح میں رہو گی، اس گھر میں رہو گی، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں طلاق دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے محض میرے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، اور جب میں انہیں کہوں گی تو وہ تمہیں طلاق بھی دے دیں گے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ سلمیٰ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رباب کو اس کے انداز سے کھوکھلے پن پر یقین ہو گیا۔ وہ زور سے ہنس پڑی اور تمہارا بھائی مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، ہر وہ میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، یہ بات تم بھی اچھے سے جان لو۔ سلمیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے انداز میں بولی۔ سلمیٰ کا خون کھولنے لگا اور وہ بولی کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تمہاری 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی، تمہیں بھائی کی زندگی سے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دوں گی، ایسی چال چلوں گی، ایسی سازش کروں گی کہ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تم نے کس سے دشمنی مول لی۔ میرے ساتھ دشمنی مول لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ اب تم الٹے دن گننا شروع ہو جاؤ۔ اگلے دن اس نے رباب کو بالوں سے پکڑ کر سوتے اٹھایا۔ تم یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئی، کام کرنے کے لیے آئی ہو، اٹھو میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، اس کے بعد میرے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے۔ سلمیٰ اسے غصے سے دیکھتے بولی تو رباب غصہ ہونے کے باوجود بھی مسکراتی تھی۔ مجھے تمہارے کسی رویے پر غصہ نہیں آ رہا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، تمہاری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی پیش آتا۔ ظاہر ہے تم نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں، اب جب تمہیں ہار کو قبول کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ رباب کا انداز بھی تو آگ لگانے والا تھا، اور سلمیٰ سچ مچ چڑھ گئی، پیروں سے لگی اور سر پر بجھی والا معاملہ ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے منصوبے پر اثر نو غور کرنے لگی تھی۔ صبح رباب ناشتہ بنا کر اس کے پاس لائی گئی۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ اب تم میرے سارے کمرے کی ڈسٹنگ کرو، الماری میں بھی کپڑے اچھے سے ترتیب کے ساتھ لگاؤ، میں واپس آ کر دیکھوں گی، اگر ذرا سا بھی کام خراب ہوا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو میں تمہاری سب کے سامنے دھلائی کروں گی، اور یاد رکھنا تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بھائی بھی نہیں۔ لبوں پر زہر خن مسکراہٹ سجا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رباب جو کب سے اسے دکھانے کے لیے مسکرائے جا رہی تھی، اس کے کمرے سے جاتے ہوئے اس کے لب بھینچ گئے۔ کب تک زندگی اس سے یوں ہی امتحان لیتی رہے گی؟ کب المیر خانزادے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ کب وہ اسے بیوی کا درجہ دے گا اور وہ سلمیٰ سے اس کے کیے کے گن گن کر بدلے لے گی؟ اسے اللہ کے ساتھ پر یقین تھا، اللہ کی ذات اسے بے مراد نہیں رہنے دے گی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ ابھی میں صفائی سے فارغ نہیں ہوئی، جب کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی، وہ مصروف انداز میں بولی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پلٹی اور دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کون ہو؟ وہ حلیے سے اس حویلی کا ملازم ہی لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ رباب کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ آنکھوں میں انتہائی عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی اور ہوس زدہ نظروں سے وہ اسے دیکھتا ہوا رباب کو خوف زدہ کر گیا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ جواب دیے بغیر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ یقیناً سلمیٰ نے اس نوکر کو کمرے میں بھیجا تھا، اسے بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ
سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلمیٰ اس حد تک گر جائے گی۔ ایک لڑکی ہو کر وہ دوسری لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا دے گی، اسے بے عزت کرنے کے لیے اتنا خطرناک منصوبہ بنائے گی۔ اس نے یکدم وہ گلدان اس نوکر کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک طرف گر کر پڑا تھا اور یہ رباب بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے تک آئے۔ اس دوران وہ ملازم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے رباب کو اس کے لباس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو رباب کا لباس بری طرح سے پھٹ گیا، مگر تب تک وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ سب کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگی تھی اور پھر جا کر المیر خان کے کمرے میں ہی پناہ لی۔ اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی، چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا، اور المیر خان نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں عجیب سی خوشگواریت کی لہر جاگی۔ وہ نادانستہ طور پر اس کے بارے میں ہی تو سوچ رہا تھا، حرب وہ اس کے سامنے تھی۔ آپ کی بندوق کہاں ہے؟ رباب نے اسے غیر متوقع بات کی تو المیر خان زیادہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے تم نے بندوق کا؟ بندوق لے کر میں نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، اور جرم اس نے کیا ہے اور مجرم وہ ہے تو سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ المیر خان زیادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ شکر کرو کہ تم سے میں نے انتقام نہیں لیا، ورنہ بدلے کی آگ میں جل کر میں کچھ بھی برا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود تم غصے میں ہو، اور آخر ہوا کیا ہے؟ رباب نے اپنے لباس سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر المیر خان چونک پڑا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ نے مجھے اپنی بہن کی ملازمہ بنایا، میں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ کی بہن آپ کے سامنے مجھے گھسیٹ کر لے گئی، میرے ساتھ ملازموں کے سامنے بدتر سلوک کیا، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، مگر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی بہن نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ملازم کو کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ میرے ساتھ اتنا بدتر سلوک کرنے کی اجازت کہ آپ نے سب ملازموں کو دے رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ابھی مجھے جان سے مار دیں، عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے ملازم بھی مجھ پر ہاتھ صاف کرے۔ میں آپ کے نکاح میں تھی، آپ کو کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی سنگین سزا دی آپ نے مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ المیر خان کی مٹھیاں بیچ گئی، چہرے کی رگیں تن گئی۔ اسے سلمیٰ پر بہت غصہ آیا۔ وہ سلمیٰ کے پاس جا پہنچا اور اس کے چہرے پر چھایا ہوا قہر دیکھ کر سلمیٰ گھبرا گئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا تو المیر خان اس پر چڑھ دوڑا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ملازم کو اس کے کمرے میں بھیجتے ہوئے، اس کی عزت خراب کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑنے لگا تو سلمیٰ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ المیر خان زادہ نے آج تک اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، مگر آج اس کے تیور، وہ بھی اس معمولی لڑکی کے لیے، سلمیٰ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ مگر بھائی، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اس لڑکی کے بھائی نے کیا کیا تھا۔ آپ اس سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے اور میں بھی بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے تم نے ملازم کو کمرے میں بھیج دیا کہ وہ اس کی عزت کو خراب کرے۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ سلمیٰ کو شدید غصہ آیا۔ وہ لڑکی پھر سے اس کے مقابلے پر آ گئی تھی، مگر اس بار وہ اسے جیتنے نہیں دے گی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ تیزی سے اپنے دراز کی طرف بڑھی، وہاں سے سارے خطوط نکال کر اس نے رباب کا نام لگا کر المیر خان زادہ کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ اوقات ہے اس لڑکی کی، یہ حقیقت ہے۔ یہ خط وہ لڑکوں کو لکھتی رہی ہے۔ یہ محبت نامے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی گندی لڑکی ہے۔ کیا آپ اسے ابھی بھی پاک دامن کہیں گے؟ سلمیٰ کو رباب کے لیے اپنے بھائی کے منہ سے پاک دامن کا لفظ سن کر گویا خود کے لیے گالی لگا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ لڑکی اتنا ہی سب کی نظروں میں اچھی بن رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا جادو تھا اس کے پاس کہ ہر کسی کو اپنا بنا لیا کرتی تھی۔ المیر خان کے دل میں رباب اپنے لیے نرم جذبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اب جب المیر خان نے وہ خط دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اسے رباب کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنی چاہیے۔
جبکہ سلمیٰ اس کے ہاتھ سے خط واپس لینے لگی۔ المیر خان نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ مجھے یہ دیکھنے دو، آخر ان میں ایسا کیا ہے؟ سلمیٰ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے بس ان کو دیکھ لیا کافی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں۔ اب بس اسے اس گھر سے نکال دیں، ہماری زندگیوں سے نکال دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ المیر خان سلمیٰ کی بات کو غائب دماغی سے سنتا وہاں سے نکل آیا۔ سلمیٰ نے اس کے ہاتھ سے خطوط لینے کی بہت کوشش کی، مگر المیر خان نے سختی سے روک دیا۔ میں کسی لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ جذبات سے نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ٹھنڈے دل و دماغ کو سوچنے دو، اور اب میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے خط پڑھنے لگا، جبکہ سلمیٰ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیا غلطی ہو گئی تھی اس سے؟ اگر اس نے ہاتھ دکھانے ہی تھے تو اسے ریان کے خط کیوں دکھائے؟ اب جب المیر خان نے وہ خط پڑھنے شروع کیے تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ یہ خطوط تو ریان خان زادہ کے نام لکھے گئے تھے۔ ریان خان زادہ جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، بہت مغرور اور گھمنڈی لڑکا تھا۔ وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا نہ تھا، اور اس کی تو المیر خان زادہ کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہ تھی۔ کسی کے گھر آنا جانا بھی نہ تھا، تو رباب اس کو کیسے جانتی تھی؟ اب جب اس نے خطوط پڑھے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ خطوط تو سلمیٰ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ سلمیٰ کی لکھائی بھی وہ بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ لکھائی بھی سلمیٰ کی تھی، اور اس نے جن باتوں کو تذکرہ کیا تھا کہ آج اس نے ریان کی پسند کا رنگ پہنا ہے، ریان کی پسند کا کھانا بنایا ہے، ان سب باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی رباب نہیں بلکہ سلمیٰ ہے۔ المیر خان کا تو خون کھول اٹھا۔ غصے سے ایک بار پھر وہ سلمیٰ کے روبرو تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سلمیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ مان دیا، محبت دی، اور کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا، اور تم نے مجھے یہ صلاح دیا۔ کیا سوچ کر تم نے ریان کے ساتھ تعلقات بنائے؟ اسے یہ خطوط لکھتی رہی۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ میری عزت تم نے دو کوڑے کی کر کے رکھ دی ہے۔ وہ چلانے لگا تھا، جبکہ سلمیٰ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایک نئی چال کے ساتھ۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں بھائی، یہ لڑکی میرے نام سے ریان کو خط لکھتی تھی، میرا نام استعمال کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں۔ مگر المیر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلمیٰ جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو اسے چھپا رہی ہے۔ رباب کو کیا پتا کہ سلمیٰ نے گھر میں کیسے کپڑے پہنے ہیں، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ تو اس کے گھر میں آتی ہی نہ تھی۔ وہ اپنا ریوالور اٹھا کر اسی وقت گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا، جبکہ سلمیٰ کمرے میں ٹہلتی پھر رہی تھی، اور اس وقت تو اسے صرف اپنی پڑ گئی تھی۔ وہ تو رباب کو گویا بھول چکی تھی۔ اسے انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ سب باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس وقت ذہن میں تھا تو بس یہ کہ وہ المیر خان کی نظروں میں کیسے دھول جھونکے، اسے کیسے بتائے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا۔ المیر خان تو اسے جان سے مار دے گا۔ ریان خان زادہ اپنے کمرے میں تھا جب اسے معلوم ہوا کہ المیر خان زادہ اسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بے ساختہ خوش ہوا، کیونکہ المیر خان بہت کم اس کے گھر آتا تھا۔ ریان اس کو کتنی بار دعوت دے چکا تھا، مگر ہمیشہ المیر خان کی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ آج وہ بنا اطلاع کیے آیا تھا، اور ریان کی خوشی دی دنی تھی۔ وہ بازو وا کر کے المیر خان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر المیر خان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ریان کو اس کا اندازہ کھٹکا، پریشان بھی ہو گیا۔ کیا ہو گیا المیر خان زادہ؟ اتنا غصے میں کیوں ہو؟ تمہارا یہ عجیب رد عمل میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر کیا ہوا ہے؟ المیر خان نے سارے خطوط اس کے سامنے پھینک دیے اور ریوالور کو اس کے سامنے تان دیا۔ ریان خان زادہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا۔ المیر، میری بات سنو پہلے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا میری بہن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب کی بار ریان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بالآخر وہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ وہ بات جو ہے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ اسے اسی بات کا خدشہ تھا کہ اگر المیر خان زادہ کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ حد سے گزر جائے گا۔ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، جبکہ المیر خان کا غصہ دو چند ہو گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو
ریحان کہنے لگا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور دیکھو میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جذبات اس کے یک طرفہ تھے۔ وہ مجھے خطوط لکھتی تھی، میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اس کے خطوط اسے واپس کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی۔ مجھ سے کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مجھے تمہاری دوستی کا خیال تھا۔ یقین مانو کہ میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا، اس کے جذبات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میرے نزدیک وہ بچی ہے، جیسے تمہاری بہن ہے ویسے ہی وہ میرے لیے ہے۔ میں اس کے بارے میں کبھی غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تمہیں وہ خطوط لا کر دکھا دیتا ہوں جو اس نے مجھے لکھے ہیں، اور میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تمہیں دکھ ہوگا۔ تم مجھے غلط سمجھو گے اور تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری بہن پر الزام تراشی کر رہا ہوں، مگر میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا۔ ریحان کے لفظوں سے اور چہرے سے سچائی نمایاں ہو رہی تھی۔ المیر خان اس کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی بہن نے اس کا سر جھکا دیا، جس بہن پر وہ ہمیشہ فخر محسوس کرتا تھا۔ آج اس کی بہن نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھی بہن نہیں ہے۔ وہ جھکے سر، جھکے کندھوں کے ساتھ واپس آیا۔ واپسی پر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ریحان اس کے بھائی کو ساری سچائی بتا دے گا۔ اب المیر خان کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوچ سوچ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب المیر خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو سلمیٰ اس کے سامنے نظر اٹھانے کا بھی قابل نہ رہی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ اس کے جوتوں کو دیکھتی رہی۔ تم نے جو کیا سلمیٰ وہ بہت غلط تھا۔ مجھے تم سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری عزت کا یوں تماشا بناؤ گی۔ تم نے جو بھی کیا میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، اور اسی ہفتے میں تمہارا نکاح کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات کان کھول کر سن لو کہ آج کے بعد تم یہاں واپس نہیں آؤ گی۔ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ مر چکی ہو۔ سلمیٰ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بھی یقینی سی بے یقینی تھی۔ آپ میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا دیں گے؟ المیر خان اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ہر وہ لڑکی جو اتنی بڑی گناہ گار ہے، جو مجرم کی بہن ہے، اسے تو آپ نے کوئی سزا نہیں سنائی، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ بس کر دو سلمیٰ، بس کر دو۔ اب تم یہ بھول جاؤ کہ تم رباب سے کوئی انتقام لینا تھا۔ اب تم نے جو بھی کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا۔ آج سے میری بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر مزید تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارننگ کرتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا قسمت تھی اس کی! اتنی دولت، حسن، سب کچھ تو تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی معمولی سی لڑکی کے ہاتھوں ہمیشہ کی شکست اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ رباب کو اپنے سامنے جھکا سکے، اسے ذلیل کر سکے، مگر وہ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی، جبکہ وہ خود ذلیل ہو گئی تھی اور رسوا ہو گئی تھی، سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے شادی کی ساری شاپنگ بے دلی سے کی، اور المیر خان نے اس کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک خطیر رقم رکھ کے کہنے لگا کہ جو لینا ہے لے لو، جو خریدنا ہے خرید لو، تمہیں اس حویلی سے جو ملنے والا ہے وہ آخری بار ہی ملنے والا ہے۔ میرے دل کے اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس کی ایسی باتوں پر سلمیٰ کا دل کٹ کے رہ جاتا، مگر کیا کرتی کہ بھائی کے غصے اور ضد سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ ایک بار جب المیر خان کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس نے سلمیٰ کی شادی اپنی کزن کے ساتھ کر دی، جو کہ حیثیت میں ان سے کم تھا، اور یوں المیر خان نے اس کو اور سلمیٰ کو باہر بھجوانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ وہ سلمیٰ کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، مگر کسی کو بات کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ان دونوں کو امریکہ بھیج دے، یوں سلمیٰ بھی اس کی نظر سے اوجھل رہے گی اور کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کر پائے گا۔
जिस दिन सलमा की रुखसती थी उस दिन वो फूट फूट कर रोया। बच्चों की तरह पाला था उसने छोटी बहन को, और छोटा सा था जब माँ बाप फौत हो गए। उनके जाने के बाद सलमा को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, ख्याल रखा था और किसी चीज़ की कमी भी ना होने दी। कहाँ कमी रह गई थी उसकी तरबियत में जो वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मगर वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि रेहान अच्छा इंसान था, जिसने उसकी इज्जत पर नकब लगाने की कोशिश न की, वरना उसकी जगह पे कोई और होता तो वो कब का सलमा की ज़ात से फ़ायदा उठा चुका होता। थका हारा जब वो अपने कमरे में आया तो आधी रात का वक्त बीत रहा था। उसे रुबाब का ख्याल आया और वो मनमोहनी सी मासूम सूरत वाली लड़की उसके नसीब में लिख दी गई थी। वो उसकी न जाने कौन सी नेकी का सिला थी जो रब ने उसे वो अता कर दी। रुबाब का चेहरा उसकी नज़रों के सामने लहराया तो उसके लब आप ही मुस्कुरा दिए। एक सरूर की कैफियत उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। सोचने लगा कि मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो अपने सारे गम और तकलीफ़ें भूल जाएगी। कमरे में आया तो बेड खाली था। वह ज़मीन पर जाए नमाज बिछाकर बैठी हुई थी और अपने रब से राज़ो न्याज कर रही थी। अलमीर खान दबे पांव उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो जानना चाहता था कि आखिर वो रात की इस पहर अपने रब से क्या बात कर रही है। वो उसके दिल की बात जानना चाहता था, जो रोते हुए कह रही थी कि मैंने तुमसे तहज्जुद की दुआओं में अलमीर खान को मांगा था और तुमने मुझे वो अता कर दिया। हर सलमा जो मेरे खिलाफ साजिशें करती थी, मुझे परेशान करती थी, मुझे जलील करना चाहती थी, वो खुद हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल कर चली गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अलमीर खान जैसा इंसान मुझे मिलेगा, जो मेरा पहला ख्वाब है, और मेरी सलमा से भी जान छूट जाएगी। तुमने ये सब कर दिखाया। बस एक ही मेरी दुआ है कि उस पर भी या रब कुन कहते। मैं चाहती हूँ कि शाकिर भी अलमीर खान की नज़रों में सुरखरू हो जाए। अलमीर खान को इस हकीकत का भी अदराक हो जाए कि सलमा ने महज झूठ बोला था, उसे फंसाने की साजिश की थी। शाकिर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो रोते हुए दुआएं मांग रही थी, जबकि उसके उक़्ब में खड़ा अलमीर खान हैरत से उसे देख रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके गांव की कोई लड़की उसे यूं ढूंढ कर चाहती होगी कि वो उसे मांगने के लिए तहज्जुद की नमाज तक पढ़ती होगी। वह लड़की यूं उसके निकाह में आ जाएगी और उसके दिल में भी अपनी मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके दिल में भी तो रुबाब दाखिल हो गई थी कि वो उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब जब रुबाब को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ अलमीर खड़ा था, और वो बुरी तरह से घबरा गई। चाय नमाज लपेटने लगी। आप यहाँ? वो बुखलाए हुए अंदाज में बोली तो अलमीर खान ने मुस्कुराते हुए उसका झुका हुआ चेहरा अपनी तरफ किया था। हाँ मैं, क्या मुझे अपनी बीवी के पास नहीं आना चाहिए? वो मुस्कुराते हुए गंभीर आवाज में बोला। तो रुबाब का दिल यकबार की जोर से धड़का। मैंने तुम्हारे भाई को माफ़ कर दिया है रुबाब। उसकी बात पर रुबाब ने सर उठाकर देखा। अभी नहीं, बल्कि उसी दिन जिस दिन मुझे सलमा की असलियत मालूम हुई थी। मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि उसने तुम्हारे भाई पे इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी बात पर रुबाब दिल से मुस्कुरा दी, फिर शर्मा कर नज़र झुका गई। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। रुबाब के लिए उसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल था। अच्छा, वही कहो जो तुम अभी कह रही थी। रुबाब हैरत से देखने लगी। क्या? यही कि तुम मुझे टूट कर चाहती हो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसकी बात पर रुबाब ने शर्मा कर दोनों हाथों में चेहरा छुपा दिया, जबकि वो उसके अंदाज पर दिल खोल कर हंसा था। फिर उसे खुद ने भींच लिया और दोनों की मोहब्बत भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी।